اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج سورۃ الکوثر کا بادشاہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن پاک کی ایسی دل عزیز سورت جس سے دنیا کی ہر حاجت پوری کی جا سکتی ہے۔ بس صرف 3 دن کا یہ عمل آپ کی رکی ہوئی مرادوں کو منزل مقصود تک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس صورت کے موکل اتنے معصوم ہیں کہ عمل کرنے والے کی اللہ رب العزت کے حکم سے فوری غیبی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے فوری طور پر مدد کرتے ہیں۔ تو اکثر لوگ اپنے دل کی مراد کو جلد سے جلد پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمل کرنے سے پہلے ان کے دل میں شک بھی رہتا ہے کہ ان کے عمل سے میری حاجت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی کہ نہیں۔ اللہ والو، سب سے بڑی غلطی آپ لوگ یہاں پر کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے یقین کا کامل ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ والو، آپ کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں، پھر چاہے وہ کتنا ہی طاقتور اور مجرب کیوں نہ ہو، جب دل میں یقین ہی نہیں ہوگا تو وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا، پھر آپ کو وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ اللہ رب العزت اس وظیفے سے میری حاجت کو ضرور پورا کریں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے کرنے سے لاکھوں لوگوں نے اپنے بگڑے ہوئے کام سنوارے ہیں، اپنے رزق، دولت اور قرض کی پریشانی سے پیچھا چھڑا لیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اللہ والو، آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، کیونکہ 10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے لیکن آپ کی تمام تر زندگی کے مسائل کا حل اس میں موجود ہوتا ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں باتیں آپ کو جو بتائی گئی ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہیں۔ بہت محنت کے بعد آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ 10 منٹ کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ اس کو بھی آپ کاٹ کاٹ کر دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، اور آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، جو بھی کام ناممکن اور مشکل لگ رہا ہے اسے اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے ایسے اس قدر آسان بنا دیا ہے، دلی حاجتیں اور مرادیں جو پوری نہیں ہو رہی تھیں وہ صرف اور صرف 3 دن میں پوری ہو گئیں۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی مومن بہن بھائی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے ایک ہی ہفتے میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ بس اس عمل کی ایک شرط یہ ہے کہ عمل کرتے وقت اپنا پورا دھیان وظیفے میں بنائے رکھنا ہے، دل میں ذرا سا بھی شک نہ پیدا ہونے دیں، اور بس 3 دن نمازوں کی پابندی کے ساتھ کر لینا ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا سب سے پاورفل اور کنگ وظیفہ ہے، یعنی کہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس عمل سے آپ اپنے مسئلے چٹکیوں میں حل کروا سکتے ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ ہے، جو دنیا میں کی ہر چیز، ہر نیک حاجت، ہر جائز مقصد مراد کو پورا کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ رزق و دولت، شادی، نوکری، غریبی کا خاتمہ، امتحان، انٹرویو، دکان، مکان، گھر کی لڑائیاں جھگڑے، میاں بیوی کے مسائل، محبت کے مسائل، کورٹ کچہری کے مسائل، ویزا، امیگریشن کا کوئی مسئلہ ہو، خود کا گھر لینا ہو، نیا بزنس سٹارٹ کرنا ہو، گھر میں برکتیں لانی ہو، گھر سے بے برکتی ختم کرنی ہو، گھر سے بیماریاں ختم کرنی ہو، کسی کو اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لینا ہو، دشمن سے حفاظت،
یعنی کہ دنیاوی ہر حاجت یا ہر کام کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں، توجہ کیجئے گا، بات بڑی ہی قیمتی ہے۔ میرے نبی پاک رسول کریم سرکار دو عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں دو عورتیں آئیں تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ چیزیں کھا لو۔ وہ کہنے لگی محبوبہ ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارا تو روزہ نہیں ہے۔ نہیں حضور، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ سحری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا اور شام تک بھی نہیں کھائیں گی۔ محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو، یعنی الٹی تو کرو۔ الٹی کی تو ان کے منہ سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، بوٹیاں بھی نکلیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی۔ وہ خاموش ہو گئیں، نظریں جھک گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ باقی رہ گیا ہے کیا؟ کس طرح کا روزہ ہے تمہارا؟ روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پر تنقید کر رہی ہو۔ تراویح پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلا ہی نیک ہوں، باقی تو محلے والے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کیسا تیرا روزہ ہے؟ تو روزہ رکھ کے اس کے مقصد کو ہی نہیں سمجھ سکا۔ لعلکم تتقون، روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے سے رکا ہے، پینے سے بھی رکا ہے، عمل زوجیت سے بھی رکا ہوا ہے، پھر وہ جھوٹ سے بھی رکے، غیبت سے بھی رکے اور بدنگاہی سے بھی رکے، حرام کاری سے بھی رکے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں تمہیں پتہ ہے کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور یتیم کو دینا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ یا رسول اللہ مسکین کو دینا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ حضور مسافر کو دینا۔ فرمایا نہیں۔ مجاہدین اسلام کو دینا۔ فرمایا نہیں۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو اور غریب ہو، حقدار ہو، اور اگلے لفظ بڑے ہی پیارے محبوب نے کہے، بڑے ہی عجیب کہے، تیرا رشتہ دار بھی ہو، غریب بھی ہو، حقدار بھی ہو اور تجھ سے ناراض بھی ہو، فرمایا کسی بھی طریقے سے اس کے گھر پہ صدقہ پہنچا دو، سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ محبوب پاک سید عالم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا جو رشتے توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، فرمایا جو رشتے توڑے گا وہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ والو اب رمضان شریف کے روزے آپ سب لوگوں نے رکھنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق فرمائے اور آپ سب کے صدقے میں اللہ رب العزت مجھے بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنی زبانوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، ہر چیز کو محفوظ کر لیں، پاک کر لیں ان چیزوں سے، غیبت سے، کسی کی برائی سے، ہر چیز سے پاک کر لیں۔ اور جو میرے بہن بھائی صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے محلے داروں کا، جتنے بھی لوگ اس کی نظر میں ہیں ان کا خیال کرے۔ تو اللہ والو اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ عمل آپ نے کرنا کیسے ہے، عمل کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ عمل آپ کو ہفتے میں صرف 3 دن کرنا ہے، یعنی کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا دن کر لینا ہے۔ اس عمل میں صرف سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ بے حد ضروری ہے۔
اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، مراد ہے، جو بھی مقصد ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اللہ رب العزت میری اس حاجت کو، میری اس مراد کو، میرے اس مقصد کو سورۃ الکوثر کے عمل کے صدقے پورا فرما دے۔ سب سے پہلے کرنا آپ نے یہ ہے، پاک صبح فجر کی، جمعرات کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں برکتوں والا درود پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ عاجزی کے ساتھ اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورۃ الکوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھنی ہے، یعنی کہ 129 بار ہی آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھا اور 129 بار ہی آپ نے بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی صورت ہے۔ اب سب سے خاص بات، سورۃ الکوثر کو پڑھتے وقت آپ کا دھیان مکمل طور پر وظیفے کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ جتنی توجہ کے ساتھ یہ عمل کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کریں، اللہ رب العزت میرے مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ پھر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر عمل کو مکمل کر لیں، اور دل کی گہرائیوں سے آنکھیں بند کریں اور اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو جائیں۔ آپ ایسے اتنا زیادہ آپ نے تصور کر کے اور محو ہو کے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت سامنے بیٹھے ہیں اور آپ ان کے قدموں میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے حاجت، اپنے مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کی فیلنگ یہ ہونی چاہیے، احساس یہ ہونا چاہیے اس ٹائم۔ پھر یہ وظیفہ آپ نے اسی ترتیب سے عصر کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 129 بار آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی یہی عمل دہرانا ہے، یعنی کہ ایک دن میں 3 مرتبہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد۔ اسی طرح جمعے والے دن اور ہفتے والے کے دن بھی آپ نے 3 بار کر لینا ہے، یعنی کہ 3 دن میں یہ عمل 9 مرتبہ کرنا ہے، اور سورۃ الکوثر کو کل ملا کے 1161 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بس یہ عمل 3 دن ہی کرنا ہے اور اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سپرد کر دینی ہے، اپنے مقصد کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا ہے۔ اپنی وہ مرادیں جو پوری نہیں ہو سکتی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو انشاءاللہ تعالی آپ ایک ہی ہفتے میں دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔